جی ناظرین السلام علیکم۔ موضوعات تو بہت سارے ہیں لیکن ایک ہی موضوع کی کنٹینیوشن ہے، ایک ہی بات کے اندر کے بہت سے پہلو ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ اور کیا ہے جی سلسلہ ہے کہ مذاکرات ہونے لگے ہیں۔ مذاکرات ہیں امریکہ اور ایران کے، ثالث کون ہے؟ پاکستان۔ اب باقی ساری باتیں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا خوشی کا ماحول ہے، ایسا عزت کا وقار کا ماحول ہے کہ دیدنی ہے۔ سمندر پار پاکستانی اپنے ماتھوں کے اوپر پاسپورٹ لگا کر پھر رہے ہیں، اور یہ وہ پاسپورٹ ہے جس کی اتنی عزت ہوئی ہے کہ حد نہیں۔ ہر شخص نے اپنی میم کے اوپر، اپنے فیس بک کے اوپر، اپنے ٹویٹر کے اوپر، انسٹا پہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ دنیا میں پاکستان کی اتنی عزت ہو رہی ہے کہ شہباز شریف کے پاس تو شاید فون سننے کا وقت ہی نہ ہو۔ آپ اگر ایک منٹ گلوب کو دیکھیں نا اور دنیا کا نقشہ سامنے پھیلا لیں اور کہیں یہ سارے دنیا کے امپورٹنٹ ملک ہیں، یہ اے کیٹیگری کے ملک ہیں، ہر ملک سے شہباز شریف کو فون آیا تہنیت کا اور فیلڈ مارشل کی تعریف کا۔ تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہے۔ تاریخ کے ایک انتہائی اہم جنکچر پر پاکستان جو ہے ثالث بنا ہوا ہے، مذاکرات کرا رہا ہے۔ اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر لمحہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یقیناً فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا، شہباز شریف کی محنتوں کا، اسحاق ڈار کی مشقتوں کا ثمر ہے، لیکن یہ اللہ کا بھی بڑا احسان ہے۔ ماضی میں کبھی کوئی ایسا وقت نہیں رہا کہ ساری دنیا اس طرح پاکستان کے قصیدے گا رہی ہو کہ صدر ٹرمپ بھی بار بار بہانے سے پاکستان کی تعریف کر رہے ہو، امریکہ کا صدر، اور سعودیہ کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے مراسم ہیں احترام والے، اور ساتھ ہی ایران بھی پاکستان کے حق میں ذرا کوئی پاکستان پہ آنچ آئے تو بات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے لیے یہ وینیو چنا گیا ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے اس لیے کہ پاکستان کو دنیا ایک نیوٹرل ملک سمجھتی ہے جو ان مذاکرات میں فریق نہیں ہے۔ ان مذاکرات میں پاکستان کا اپنا سٹیک نہیں ہے، لیکن پاکستان اس میں ثالث ہے، اور ثالث بھی وہ ہے جو نیوٹرل ہے، جو سائڈز نہیں لے رہا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان وزارت خارجہ جو ہے بہت واضح طور پر یہ نہیں کہتی کہ یہ ملک اچھا ہے، یہ اس کے مطالبات ٹھیک ہے، نہیں اس کے 15 مطالبات ٹھیک ہے، اس کے 10 مطالبات، یہ وزارت خارجہ نہیں کر رہی اور بہت ہی عقل مندی کا کام کر رہی ہے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام یہ ہے کہ ان مذاکرات کو بہت اچھی طریقے سے کروائیں، اور پھر بعد میں اگر یہ مذاکرات مثبت نکلتے ہیں جس کے بڑے امکانات ہیں تو پھر اس کے بعد ڈرم بیٹ کریں، اس کے بعد فتح کا جشن بنائیں۔ ابھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ایک طبقہ فکر یہ کہتا ہے کہ جب یہ دو متحارب قوتیں یعنی امریکہ اور ایران ایک ٹیبل پر بیٹھنے لگے ہیں، امریکہ کے نائب صدر آ رہے ہیں تو اور ایران کے وزیر خارجہ، تو یہ انہوں نے آپس میں جو بات کرنی ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بات پہلے طے ہو چکی ہوئی ہے اور مذاکرات کامیاب ہوں گے ہی ہوں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست ہے، ظاہر ہے یہ مذاکرات ہو چکے ہوں گے، کچھ نہ کچھ بات طے ہوگی تبھی آ رہے ہوں گے، لیکن سب کچھ ایسا نہیں ہے، اس کے بیچ میں ابھی بھی کچھ ابہام ہے، کچھ نہ کچھ کنفیوژن ہے۔ دوسرا، امریکی وفد جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جے ڈی وینس آ رہے ہیں، ویٹکاف آ رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ کے داماد آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو صدر ٹرمپ کے داماد اور ویٹکاف ہے نا، یہ ہاکش ایلیمنٹ ہے۔ ایک سٹیج پہ یہ بھی سنا گیا کہ جو ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نہیں آ رہے، تو ایران نے بڑا احتجاج کیا، انہوں نے کہا نہیں ان کو آئیں گے، کیونکہ یہ وہ ہیں آواز ہے جو معتدل آواز ہے۔ پھر دوسرا یہ جے ڈی وینس کی پوزیشن بھی سمجھ لیں، ہی از 39 ایئرز اولڈ، ینگ آدمی ہے، اور انہوں نے اگلے 2 سال بعد امریکہ میں الیکشن لڑنا ہے صدر کا، تو انہیں اس سٹیج پر اپنے پولیٹیکل کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک فتح درکار ہے، ایک تمغہ درکار ہے جو یہ اپنے سینے پر لگا سکیں۔ لیکن اگر یہاں پر ناکامی ہوتی ہے تو یہ امریکہ اور ایران جنگ کی ناکامی نہیں ہوگی، یہ امریکہ کے نائب صدر جو ہے جے ڈی وینس کی بھی ناکامی ہوگی، اور امریکی لوگ ناکام لوگوں کو
ووٹ ڈالنا پسند نہیں کرتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں رول کیا ہے. جو ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ اس کے اوپر. دوسری بات یہ ہے ایران کے اندر بھی دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے جو بڑا ہاکش ہے، جو پاسداران والے ہیں. دوسرا طبقہ ہے جو چاہ رہا ہے کہ بھئی ماضی کی باتیں چھوڑیں، آگے چلیں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں. ایران کے وزیر خارجہ اس طبقے میں آتے ہیں، ایران کے پاکستان میں جو سفیر ہیں اس طبقے میں آتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اور لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہاکش. یہ وہی ہاکش ایلیمنٹ ہے جس نے جب ساری باتیں ٹھیک جا رہی تھی جبیل پر حملہ کر دیا تھا سعودی عرب میں. اس موقع پہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس جنگ کے دوران سعودی عرب نے جس قدر تحمل کا، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے ایسا ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور جب سعودی عرب پہ مسلسل ایران کی جانب سے حملے ہوئے تو سعودی عرب چاہتا تو ساری مسلم امہ ایک سائڈ پر اکٹھے ہو جاتی اور ایران پر حملہ ہوتا، لیکن نہیں کیا. انہوں نے بہت تحمل سے بات کی. بلکہ گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان گفتگو بھی ہوئی، اور اس گفتگو کو انیشیٹ کرانے میں کس کا رول تھا؟ پاکستان کا. اور ایران کے وزیر خارجہ نے فون کیا. اس کا مطلب ہے کہ دو مختلف نظریات کے ممالک کے درمیان، مسلم ممالک کے درمیان اتحاد ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم امہ کے درمیان اتحاد ہونے جا رہا ہے. اب کوئی مسلم ملک کسی دوسرے مسلم ملک پر بمباری نہیں کر رہا، اور اس کا سہرا بھی کس کے سر جاتا ہے؟ پاکستان کے سر. یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا، ہمیں کیا توقع کرنی چاہیے؟ ہمیں میرے خیال میں پر امید رہنا چاہیے. ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. لیکن لانگ ٹرم ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. مثلا ایک تو یہ ہے نا کہ مذاکرات کے بعد نتائج آئیں گے کہ یہ الیکشن کے نتائج کی طرح نہیں آئیں گے کہ کوئی جھنڈا لہراتا ہوا آئے گا کہ فلاں امیدوار جیت گیا. میرے خیال میں ہوگا یہ کہ یہ جو جنگ بندی ہے جو 2 ہفتوں کی ہے یہ ایکسٹینڈ ہوگی. چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں اس وقت بھی ہوں گی، لیکن ان خلاف ورزیوں کو بھلا کر آگے بات کرنی ہوگی اور اس کے حوالے سے مزید چیزوں پر کام کرنا ہوگا. اور یہ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ دنیا امن کے لیے بنی ہے، جنگ کے لیے نہیں بنی. پاکستان نے ہوسٹ کرنے کا کمال طریقہ اپنایا ہے. پاکستان نے کہا کہ جتنے مرضی صحافی آ جائیں امریکہ سے اور ایران سے. امریکہ اور ایران کے صحافیوں کو جو ہے آن لائن ویزا دیا جائے گا، امیگریشن والے سنبھالیں گے. آپ جہاز میں بیٹھ کے آ جائیں، ٹکٹ لے کے آ جائیں. ٹکٹ نہیں ہم دیں گے، ٹکٹ اپنا تو ٹکٹ لے کے آ جائیں، پھر اس کے بعد جناب آپ کو ویزا دے دیا جائے گا. میرے خیال میں پاکستانی وزارت خارجہ کو بھی پریس کانفرنس بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک ایرانین ڈیسک بن جانا چاہیے، ایک امریکن ڈیسک. ان کے صحافی، ان کے عہدیداران کریں وہاں سے پریس کانفرنس. پاکستان کو اس میں کہیں پہ بھی اپنا فریق والا رول نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کسی نے جب بار بار دنیا کے سارے ممالک فون کر رہے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اس موقع پہ لوگ اس شخص کو یاد کر رہے ہیں جو کہتا تھا کہ کوئی میری کال ہی نہیں اٹھاتا. عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ جو بائیڈن ان کی کال 30 سیکنڈ کے لیے اٹھا لیں، اور انہوں نے کالیں ماری بھی، بڑی مس کالیں ماری. اور انہوں نے وہاں پہ وزارت خارجہ میں بڑی بڑی تبدیلیاں کی کہ میری کال کرا دیں ایک دفعہ امریکہ سے. لیکن انہوں نے نئی کال اٹھانے دی اور پھر عمران خان صاحب اسی طرح اقتدار سے چلے گئے. اور پھر ان کے ساتھ بدقسمتی بھی بڑی رہی. جس کی خلاف تنقید کی اللہ نے اسے سرفراز کیا. آصف زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں یا اچکزئی صاحب ہوں. اچکزئی صاحب کا تو بڑا مزے کا ہے، انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا. اچھا، اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اب پاکستانی بھی کمال قوم ہے. ایسے مزے کے میمز بنا رہے ہیں کہ حد ہی نہیں. اور اس میں یوں لگ رہا ہے کہ پاکستانی لطیفوں سے بھرا ہوا ہے. ٹویٹر دیکھنا یہ ہوتی ہے بہادر قوم کہ کتنی مشکلات ہیں. پیٹرول خریدنا عذاب ہے، بچوں کی فیس دینا عذاب ہے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا عذاب ہے، لیکن ہیومر کمال کا ہے. ایسی وہ کسی نے لکھا جی کہ جو ہے نا پاکستان جنگیں رکوا رہا ہے اور انڈیا فلمیں بنوا رہا ہے.
پھر جے ڈی وینس کے حوالے سے جو میم بنی ہے، کہیں وہ وارث نہاری کھا رہے ہیں غریب، اور کہیں جناب وہ شیو کروا رہا ہے یہاں پہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے، بڑے مزے کی میمز بنائی ہوئی ہیں. اور جو پاکستان کے نیتن یاہو کے ساتھ کر رہے ہیں پاکستانی، آئے ہائے ہائے. خیر یہ اب تک کی صورتحال ہے. مثبت رہنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، خوش رہنا ہے. یہ موقع پاکستان کے لیے عزت و وقار اور افتخار کا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.